نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق، رکوع 1 آیات نمبر 3 تا 6۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدہ کا معنی ہے کھینچنا، دراز کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو اسی طرح کھینچ کر پلایا جائے گا جیسے چمڑے کو یا ربڑ کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، پلا دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میدان محشر زمین ہی پر ہوگا۔ اس میں ابتدائی دنیا سے قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصہ میں اتنی زمین آئے گی جس پر اس کے پاؤں ہے یا جہاں پر وہ کڑا ہے۔ رواہ الحاکم بسند جید کذا فی تفسیر مظہری۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، القت کا ترجمہ ادھر یہ کیجئے کہ یعنی اگل دے گی، زمین اگل دے گی ہر اس چیز کو جو اس کے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ زمین کے بطن میں جو خزائن ہے، خزانے ہے یا دفائن ہے، جو کچھ دفن ہے یا معادن ہے، ابتدائی دنیا سے مرنے والے انسانوں کے اجسام اور ذرات بھی اس میں شامل ہے، یہ سب چیزیں زمین اگل دے گی۔ زمین پر ایک زلزلہ برپا ہوگا اور زلزلے کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں اپنے پیٹ سے، اپنے بدن سے نکال دے گی، جیسا کہ سورۃ الزلزال میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ پھر فرمایا کہ آیات نمبر 6 میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ انک کادح، کدحا کا معنی ہے کسی کام میں پورے قوت، پورے طاقت، پورے جد و جہد اور اپنی بھرپور توانائی صرف کرنا، خرچ کرنا۔ الی ربک سے مراد الی لقاء ربک ہے، یعنی انسان کے ہر سعی، کوشش، جد و جہد، محنت کی انتہا اس کے رب کے طرف سے ہونے والی ہے۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالی نے عالم انسانیت کو خطاب فرما کر غور، فکر، تدبر، تفکر کے لیے ایک ایسی راہ دکھلائی کہ جس میں کچھ بھی عقل ہو، تھوڑا بہت شعور ہو، وہ اپنے جد و جہد کا، اپنے محنت کا، اپنے مشقت کا رخ صحیح سمت کے طرف پھیر سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے، اپنے نتیجے پر غور کر سکتا ہے، اپنے حرکات و سکنات پر غور کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا اور دنیا میں جو سلامتی، عافیت اور سالمیت کی ضمانت دے سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی میں پھر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے حرکات، سکنات، عزائم و ارادوں کو پختہ کرے
تعین کرے، درست سمت کا تعین کرے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انسان کا دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اپنے فطرت سے، نیچرل سے اس کا عادی ہے، خوگر ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو وہ مقصود بنا کر اس کو حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے توانائی صرف کرتا ہے اور جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ انسان کے تو جدوجہد ہے، مجیم کے اسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم۔ انسان تو ہر وقت حرکت میں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شریف انسان، نیک خو انسان اپنے معاشی ضروریاتی زندگی کی تحصیل میں فطری طریقے رائج کرتا ہے، فطری طریقوں سے کوشش کرتا ہے، جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور اس میں اپنی محنت، مزدوری، توانائی صرف کرتا ہے، لیکن ایک بدکار انسان، بدخو انسان، بدفطرت انسان، وہ اپنے مقاصد بہت کم محنت سے، بہت کم مشقت سے، بغیر جد و جہد کے حاصل کرتا، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، دھوکہ باز ہے، فریب کرتا ہے، لوٹ کسوٹ کرنے والوں کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ذہنی جسمانی محنت برداشت کرتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ تو محنت نیک لوگ بھی کرتے ہیں، بد لوگ بھی کرتے ہیں۔ انسان حرکت میں رہتا ہے، جدوجہد میں رہتا ہے۔ اب دوسرا مقدمہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عقل مند انسان اگر غور و فکر کرے تو ایک انسان کے تمام حرکات، سکنات اور اس کے جو جدوجہد کے سفر کے منازل ہے، جس کو وہ غیر شعوری طور پر طے کرتا ہے، قطع کر رہا ہے، اس کے انتہا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ کتنا جدوجہد کرے گا؟ بالآخر موت ہے، نیک یا بد۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ ایک انسان جتنا بھی جدوجہد کرے، محنت کرے، مشقت کرے، بالآخر اس نے مرنا ہے۔ ایک امر یقینی ہے، الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ آیت چمن میں تیرے سیرے گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ ایک قبر کے کتبے پر پشتو میں لکھا تھا، سنگچ تے دا سے زوم دا سے بتشے لکزچ سنگ شما۔ تیسری بات یہ ہے کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات، سکنات، اعمال اور یہ جدوجہد کا حساب ہونا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ حساب کتاب دینا چاہیے تاکہ نیک اور بد کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے۔ ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، امتیاز نہیں ہوگا، نہ ہے۔ ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا رزق بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، ضروریات پورے کرتا ہے۔ ایک چور، ایک ڈاکو، ایک لٹیرا ایک رات میں، ایک گھنٹے میں، چند منٹوں میں، ایک مختصر وقت میں وہ رقم حاصل کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ایک محنتی کی مزدور کی مزدوری کیا ہے؟ 1500 ہے، لیکن جو موبائل چوری کر کے بھاگ جاتا ہے وہ تو 15,000 روپے کما لیتا ہے منٹوں میں۔ اگر حساب کتاب نہ ہو، جزا سزا نہ ہو، تو پھر تو یہ دونوں برابر ہے۔ تو عقل اور انصاف
تو یہ خلاف ہے کہ نیک اور بد، اچھے اور برے کو آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ لہذا یوم الحساب ہونا چاہیے، نظام عدل کا قائم ہونا ضروری ہے، اور بروز قیامت ہر ایک کا جس نے خیر کا عمل کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، وہ خود دیکھ لے گا کہ آپ نے خیر کا کام کیا ہے، شر کا کام کیا ہے۔ ملاقیہ کی ضمیر قدحن کی طرف بھی راجع ہو سکتے ہیں، اس میں دو احتمالات ہیں، یا ملاقیہ کی ضمیر قدحن کو راجع ہے یا رب کو راجع ہے۔ اگر قدحن کو راجع ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جو جدوجہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اس نے اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی کمائی جو ہے ان کو ملے گی، ان کو اپنی کمائی ملے گی، اس کے اچھے یا برے نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقیہ کے ضمیر رب کی طرف راجع ہو، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ انسان آخرت میں اپنے رب کے سامنے ملنے والا حساب کے لیے یہ پیش ہوگا، یہ پیش ہونے والا ہے۔ آگے نیک بد مومن کافر انسانوں کے الگ الگ انجام الگ ہے، جس کے ابتدا عمل نامہ کا دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ہوگا۔ نیک لوگوں کو دائیں طرف سے عمل نامہ دیا جائے گا، بری لوگ کو بائیں طرف سے عمل نامہ دیا جائے گا۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے عمل نامہ صحیفہ جو ان کو ملے گے وہ خوشی منائیں گے، وہ جنت کے دائمی باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ بائیں طرف سے عمل نامہ موصول اور صحیفہ وصول کرنے والوں کو دوزخ ملے گی، دوزخ کا وعدہ ہے، عذاب علیم کا وعدہ ہے، عذاب عظیم کا دعویٰ ہے، عذاب دائم ان کی اطلاع ہے۔ اس مجموعہ پر اگر انسان غور کرے، ضروریات زندگی بلکہ اپنے نفس کے جو غیر ضروری مرغوبات ہے اس کو بھی حاصل کرنا، نیک و بد دونوں ہی کر لیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی دونوں کی گزر جاتی ہے، نیک لوگوں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، برے لوگوں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، مگر دونوں کا انجام مختلف ہے، اور اتنا فرق ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان ہے۔ نتیجتاً نعمتوں سے، دائمی نعمتوں سے ایک مالامال ہے مومن جو غیر منقطع راحتیں ہے، اور جو دوسرا بدبخت ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ دائمی عذاب میں اور بدترین عذاب میں جہنم میں مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور ڈال دے گی، مَا فِيهَا، جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور حکم مان لیں گے اپنے رب کا، وَحُقَّتْ، اور یہ اس پر لازم ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا کادحن، بے شک تو بڑی کوشش کرتا ہے، الی ربک، اپنے رب سے ملنے تک، قدحن، عمل میں، فملاقیہ، پس تو اس کو ملے گا۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وقنا شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔